رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت دو عالم، فخر دو عالم، سید الکونین، در یتیم، حبیب کبریا، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، والی کون و مقام، آقائے دو جہاں، سرچشمہ حق، ہادی برحق، نور الہدا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ربیع کے لفظ کا مطلب بھی بہار ہے، اور اول کا مطلب پہلی بہار۔ جیسے یہ مہینہ اپنے نام کے ساتھ بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کی اصل جو خوبصورتی ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور اہل ایمان یقیناً اس سے اپنے قلب میں، روح میں تازگی پاتے ہیں، اور ایک روحانی احساس اپنی بلندی پر چلا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی ہمیں قرآن مجید ملا ہے، اور حضور کے صدقے سے ہی یہ پورا نظام زندگی ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اسلام کے خوبصورت اخلاقی اصول، معاشی نظام، تعلیمی نظام، اور میاں بیوی کے درمیان حقوق و فرائض، تو آپ اسلام کی کسی بھی خوبی کو ڈسکس کر لیں تو ظاہر بات ہے وہ خوبی ہمیں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، یعنی ہمارے کیا فرائض ہیں، اور آپ علیہ السلام کے کیا حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے آپ علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ۔ نور سے مراد قرآن مجید ہے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اسی طرح فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور رسول پر ایمان لے کر آؤ، وہ رسول نبی امی۔ تو سب سے پہلا حق آپ علیہ السلام کا یہ ہے کہ ہم حضور پر ایمان لے کر آئیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ایمان میرا ان کے کف پاصل شعور، سچ مچ کا جیتا جاگتا قرآن میرے حضور۔ میں تاک آرزو میں سلگتا ہوا چراغ، برج دعا میں نیر تاباں میرے حضور۔ تو ہمارا جو ایمان ہے اس کے اندر جو شعور ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ تو ایمانی اور روحانی شعور ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کی تازگی کہاں سے نصیب ہوتی ہے؟ جتنا ہمارا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا،
اور ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا حق یہ ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے، یعنی جو حکم اللہ کے رسول ہمیں عطا کریں ہم اس کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ حشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو ایمان اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اسی شاعر نے اپنے طور پہ بڑا خوبصورت کہا ہے نام ان کا لیتے ہیں جب دوستو لب سے دو بار ملتا ہے لب دوستو۔ آپ اس میں محمد اپنی زبان سے کہیں بلند آواز سے محمد، تو جو میم ہے وہ اسی وقت ادا ہوتا ہے جب اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کا بوسہ لے لیتا ہے، یعنی محمد آپ ادا کر کے دیکھیں تو میم ادا ہی نہیں ہوتا جب تک دونوں ہونٹ مل نہیں جاتے۔ یہ اس نام کی خوبی ہے۔ نام ان کا لیتے ہیں جب دوستو لب سے دو بار ملتا ہے لب دوستو، سارے نبیوں میں عرفہ و اعلیٰ ہیں وہ منفرد ان کا نام و نسب دوستو۔ سرور دین کی دل سے اطاعت کرو، یعنی حضور کی دل سے اطاعت کرو۔ یہ اطاعت ہے فرمان رب دوستو، ان کی دہلیز پہ رکھتا ہے ذکی شاہ بھی کھڑے ہیں بعدت دوستو۔ یعنی شاعر کی زبان میں کہ وہ حضور کی دہلیز پہ کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے؟ اطاعت کی، یعنی جو حکم آئے گا تو اس کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دے، اپنی جبین نیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکا دے گا۔ اور صحابہ کی پوری زندگی آپ کو اطاعت رسول کا مظہر نظر آئے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، جب بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور نے انصار کی رائے مانگی کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار ہیں، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر ہمیں برق ہمدان تک لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اگر آپ یہ حکم فرمائیں گے کہ سمندر میں پہنچ جاؤ تو ہم سمندر میں پہنچ جائیں گے۔ تو جہاں پہ آپ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں لے جائیں، ہم کسی مرحلے پر آپ کی اطاعت سے اور آپ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے، بال برابر بھی نہ ادھر ہوں گے نہ ادھر ہوں گے۔ ایمان پہلا حق ہے اور دوسرا حق ہے اطاعت۔
اور تیسرا حق ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ حکم ہے، آرڈر ہے، تو اس آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اتباع میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے، یعنی حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلے، جیسے بیٹھے، جیسے حضور نے کھانا کھایا، حضور نے شادیاں کی اور نکاح کی تقریب ہوئی، آپ نے جنازہ پڑھا، تو یہ پوری لائف جو ہے وہ اہل ایمان کے سامنے رہی، نظروں سے گزری۔ جہاں تک اطاعت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک حکم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ حکم دینے والا نظر بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہوتی۔ پورے قرآن میں یہ ذخیرہ حدیث میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ اتباع کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے اور اطاعت کا تعلق حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت ہے، یعنی اس کا حکم ہے اور اس کے سامنے گردنیں جھکا دینی۔ تو اتباع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ بات ارشاد فرمائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہارا زاویہ نظر، نقطہ نظر یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے اور اس سے تعلق جوڑنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیروی ہے، یعنی جیسے حضور نے کوئی کام کیا ہے اسی طرح کرنا، اور فرمایا کہ واتبعوا لعلکم تہتدون، اتباع کرو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی، یعنی اہل ایمان جو ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ نبی امی جن کا نام اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو تیسرا حق جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ہے حضور کی اتباع کرنا۔ یعنی پہلا حق آپ کا ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا حق یہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، اور محبت بھی سب سے بڑھ کر کی جائے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایک ایک چیز جو ہے نا جس سے انسان کی محبت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گنوایا ہے، کہ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں کہ اگر تمہارے باپ، ان کا نا آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، عشیرتکم تمہارے قبیلے کے لوگ، واموال اقترفتموها وہ مال جو تم نے کمایا ہوا ہے،
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ رہائشی بنگلے، رہائش گاہیں جو خوبصورت تم نے بنائی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، یعنی باپ، ازواج، بیویاں، اولاد اور مال جو تم نے کمایا ہے، اور یہ بنگلے، کوٹھیاں، سب کچھ، ایک ایک چیز جو انسان کے لیے مرکز محبت ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو گنوا کے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو یہاں تک حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد یعنی کوشش کرنا، یہ سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے بنسبت ان تمام چیزوں کے جو ہماری محبت کے مراکز ہیں، اور ان سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں، فطری محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے، اولاد سے، گھر سے، گاڑیوں سے، ہر چیز سے فطری محبت ہے، لیکن یہاں پہ کمپیریزن ہے، ایک موازنہ ہے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو، اور اگر ان کا درجہ دوسرا ہے اور پہلا درجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ احادیث کے اندر بھی دیکھیے گا تو آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث ملے گی کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس کے والد سے یعنی باپ سے، اس کی اولاد سے، اور پوری انسانیت سے۔ تو جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی ذات سے زیادہ وہ اسے محبوب نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرا لایا ہوا دین وہ زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور بندے کی یہ خواہش ہے اور ایک طرف میرا لایا ہوا دین ہے، تو اگر بندے کو اپنی خواہش زیادہ عزیز ہے اور جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ دین اسے عزیز نہیں ہے، تو تب بھی وہ ایمان کا کمال نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے اچھا، پھر ایک اور مومن کے حق کے حوالے سے بھی حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب ان احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو ایمان کا جو کمال ہے وہ کیسے نظر آئے گا کہ سب سے پہلے آپ کی جو اپنی ذات ہے اس سے بھی زیادہ کون محبوب ہوں؟ اللہ کے رسول۔ اچھا، آپ کے جو والد ہیں، اولاد ہے اور پوری انسانیت، ان سے بھی زیادہ کون محبوب ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں چیزوں کی حضور کی ذات تو سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضور جو دین لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین بھی اتنا محبوب ہونا چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرا لایا ہوا دین وہ ترجیح نہ حاصل کر لے تمہاری خواہش پر۔ یعنی ایک طرف انسان کی خواہش ہے
اور دوسری طرف میرا لایا ہوا دین ہے، تو وہ دین کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے حقوق وابستہ ہیں، تو وہاں بھی فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، جب تک یہ خوبی بھی تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے کہ جو اپنے لیے انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، عزت پسند کرتا ہے، انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی ریکگنیشن بھی ہو، احترام ہو، عزت ہو، انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرا مال کوئی نہ لوٹے، انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی جان کا تحفظ بھی ہو، مال کا تحفظ بھی ہو، عزت کا تحفظ بھی ہو۔ تو جب انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرے۔ تو تیسرا یعنی ایمان سب سے پہلا حق ہے کہ حضور پر ایمان لایا جائے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، اور اس کے بعد حضور کی اتباع کی جائے، اور پھر حضور سے محبت کی جائے، اور پھر حضور سے بھی محبت کی جائے، اور حضور کی وجہ سے ان تمام نسبتوں کا بھی لحاظ کیا جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متعلق ہیں۔ وہ حضور کی ازواج ہیں، وہ حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، وہ حضور کے صحابہ ہیں، اور اس امت کے اولیاء ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں دین کے لیے۔ تو ان کا احترام بھی اور ان کی عزت بھی، اور صحابہ کو محبت میں اس درجے تک آگے چلے گئے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے اپنی اونٹنی کی جو مہار ہے یا لگام ہے تو اس کو کھینچا، تو ساتھ شخص ایک دوسری اونٹنی پہ سوار تھا، تو اس نے کہا جی یہاں پہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے، وجہ نہیں ہے کہ آپ اونٹنی کی لگامیں خواہ مخواہ کھینچیں۔ جیسے بالکل صاف روڈوں میں بندہ سخت بریک لگاتے تو صاف والا بندہ خیر ہے یار، کوئی وجہ تو نہیں کیوں بریک لگائی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہے، کوئی راستے میں تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس موقع پہ حضور نے اپنی اونٹنی کی مہاریں کھینچی۔ اب یہ ہے کہ محبت میں اس حد تک کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تو آپ نے ایسے کیا تھا تو میں بھی اسی جگہ پر آیا ہوں تو میں نے بھی ایسے کیا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مڑوا رہے تھے، حلق کروا تھے، سر مڑوا رہے تھے، تو صحابہ جو ہیں وہ حضور کے بال لے رہے تھے، اور اسی طرح جب حضور فرما رہے تھے تو جو بچا ہوا پانی ہے تو وہ صحابہ لے رہے تھے اور اپنے چہروں پہ مل رہے تھے، اور جس کو پانی مل جاتا تھا تو ٹھیک، اور جس کو نہیں ملتا تھا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے تو اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ تو قریش مکہ کا جو سفیر تھا سہیل بن عمرو، وہ جب واپس گیا، کیونکہ ایک پیکٹ ہو رہا تھا مسلمان اور مشرکین کے درمیان، تو اس نے ایک بات کہی مشرکین مکہ سے، اس نے کہا دیکھو میں حدیبیہ کے مقام سے آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان کس قدر حضور سے محبت کرتے ہیں، اور کس قدر آپ کا ادب کرتے ہیں، اور کس قدر آپ کی نسبت کا لحاظ کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اور جو پانی گرنے والا ہوتا ہے تو وہ نیچے گرنے نہیں دیتے۔ تو بڑی خوبصورت بات، اگرچہ اس وقت مشرک ہی تھا، تو اس نے کہا دیکھو جو قوم اپنے رسول کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ قوم اپنے رسول کے خون کا قطرہ کیسے زمین پر گرنے دیتی؟ تو تم بھول جاؤ کہ تم اب کبھی مسلمانوں کو فتح کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا میں کیسر و کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، اتنا احترام، اتنی عزت، اتنا ادب میں نے کہیں نہیں دیکھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ حضور کا ادب اور اتباع کر رہے تھے۔ تو جب ہمارا جذبہ یہ ہوگا، ہمارا احساس یہ ہوگا کہ ہم ایمان میں بھی اسی کمال کو حاصل کرنا چاہیں گے جس کمال کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت، میرے دین سے محبت اور اپنے بھائیوں سے محبت، اور میری اتباع بھی، میری اطاعت بھی، مجھ سے محبت بھی، اور میرا ادب بھی۔ اور پھر ادب بھی آپ علیہ السلام کا ایک حق ہے، اور پھر کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا۔ تیرا ذکر عرشاں تے، تیرا ذکر فرشاں تے، تیرا یا بہار آئی، ملائکہ دی قطار آئی، حلیمہ دے نصیبہ دا، غریبہ دا، یتیمہ دا، حبیبہ دے حبیبہ دا، جدا جگ تے ظہور ہویا، کفر تے شرک دور ہویا، زمانہ نور و نور ہویا، اور حبیب کبریا تو ہے، بقا دی انتہا تو ہے، کن بھی ابتدا تو ہے، حسن تیرا جدا بانا، تیرا یوسف دیوانہ، خدا تو بات تو والا، تیرا چرچا شہ والا، قیامت تائیں ہونا ہے تو سارے جگ تو سونا ہے۔ تیرے عاشق ولی ہو گئے، عمر ہو گئے، علی ہو گئے، عثمان با حیا ہو گئے، صدیق با صفا ہو گئے، تیرے عشق وچ کیا لگدا ہے، خضر دست ہے خدا لگدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔